الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأشباهه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے زمین و آسمان کا مالک ساری کائنات کا خالق اللہ وحدہ لا شریک مجھے کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ الوداع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے حضور ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شجاعت شان اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں اور اس کی فیض و برکات نصیب فرمائیں. الحمدللہ ماہ رمضان شریف کی آمد تھی، انتظار تھا کہ ماہ رمضان شریف آ رہا ہے اور آیا، گزر گیا. اللہ تعالیٰ اس میں کمی کوتاہی معاف فرمائے. اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، بے ادب ہوئی ہے، اس کی اللہ اس کو معاف فرمائے. یہ ماہ رمضان شریف واپس جائے گا، یہ اللہ کا ایک مہمان تھا جو ہمارے پاس آیا تھا. ہمارے ذمہ تھا کہ ہم نے اس کی نمازی کرنی. اب اللہ کے پاس واپس جائے گا اور جا کر ایک ایک بندے کا نام لے کر بتائے گا. حدیث پاک
یا اللہ میں تیرے بندوں کے پاس گیا تھا، تیرے فلاں بندے نے میرا ادب کیا، میرا احترام کیا، مجھے ویلکم کیا، جو ایک مہمان نوازی کا حق تھا وہ حق ادا کیا، فلاں بندے نے بھی ادب کی، نمازیں نہ پڑھی، نماز تراویح نہ پڑھی، دنیا کی مال و دولت میں کھویا رہا۔ اللہ کریم ماہ رمضان شریف کی گواہی پر اس بندے کی قسمت لکھ دے گی جس کے حق میں ماہ رمضان شریف کی ایک اچھی گواہی ہوگی۔ اللہ کی اس کی زندگی، اس کا انجام، اس کی قسمت کے اچھے فیصلے فرمائیں گے۔ جیسے اس بندے کے بارے میں جنہوں نے روزے رکھے ان کا بھی گزر گیا، اور جنہوں نے نہ رکھے ان کا بھی گزر گیا، لیکن جنہوں نے نہیں رکھے ان کے چہرے بھی دیکھ لیں مایوسی ہے، اور جنہوں نے رکھے کچھ بھی نہیں ہے لیکن چہرے ان کے پھولوں کی طرح کھل رہے ہیں۔ ایک بہار ہے زندگی میں، ان کے چہروں کی تمامیت ہے، اطمینان قلب ہے، سکون ہے۔ نماز تراویح بڑی مشکل تھی، یہ بزرگ تھے ہمارے ساتھ، یقیناً یہ جو نمازی بزرگ ہے ان کے گھٹنوں میں درد تھا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن پوری نماز تراویح کھڑے ہو کر پڑھی۔ اللہ نے ان کو پہلے سے زیادہ صحت عطا فرمائی، پہلے سے زیادہ۔ جب قیامت کا دن ہوگا گناہگار ہو کے تو اللہ فرمائے گا اس کی گناہ زیادہ ہے، پکڑو اس کو جنت میں لے جاؤ، جہنم میں۔ تو یہی قرآن کریم جو نماز تراویح میں سنتے رہے، یہ فرشتوں کا راستہ روک کے کھڑا ہو جائے اور کہے گا یا اللہ کی، یہ جھگڑا کرے گا اللہ کے دربار میں، یہ بندہ جیسا بھی تھا، گناہگار تھا، بدکار تھا، اس نے گناہ کیے، اس کی زندگی گناہوں سے، فسق و فجور سے بھری ہوئی ہے، لیکن یا اللہ جب ماہ رمضان شریف آیا، جن کو روزہ رکھتا کمزوری تھی، نکاحت تھی، سارا دن اس نے محنت مزدوری کی، روزہ رکھ کی، شام کو تھکاوٹ کے باوجود یہ بستر بھی نہیں گیا، مصلے پہ کھڑا ہو کے مجھے پڑھتا رہا، سنتا رہا، میری خاطر اس نے اتنی بڑی مشقت کی، کمزوری کے باوجود میری خاطر کھڑا رہا۔ اللہ فرمائے گا پھر کیا کروں؟ اللہ کی فرمائے گا کہ یا اللہ اس کو بخش دے۔ قرآن کی نماز تراویح میں تلاوت قرآن کی سفارش پر اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ یہ بڑے سستے سودے تھے جنہوں نے کر لیے، جو گزر گئے۔ مشق کروائی جا رہی تھی، مشق۔ بندے کا اعتراض تھا نا، یا اللہ شیطان میں مسجد میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، راستہ روکتا ہے، طاقتور ہے، غالب ہے، نہیں آنے دیتا، شیطان گناہ کرواتا ہے، نمازیں نہیں پڑھنے دیتا، قرآن نہیں کھولنے دیتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے بندے مجھے تو اس سے بڑی محبت ہے، تیرا یہی شکوہ شکایت تھا نا، میں 1 مہینے کے لیے اس کو قید میں ڈال دیتا ہوں، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، راستے صاف کر دیے گئے، اب کوئی تیرے راستے پہ رکاوٹ نہیں ہے، اب آ جا۔ 1 مہینہ اللہ نے بندے کو مشق کروائی، اس کی تربیت کی، اور جس نے صحیح طریقے سے اس کی تربیت کر لی، اس کی مشق کر لی، جو اس نے سبق سکھایا سیکھ لیا، اور پورا مہینہ ماہ رمضان شریف کی نمازیں پڑھی، اللہ فرماتا ہے اس کی برکت سے پھر پورا سال اس کی نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ جس نے رمضان میں قرآن کریم پڑھا پھر سارا سال اس کی زبان میں تلاوت قرآن جاری ہے۔ بڑے سستے سودے تھے، ہم نے چھوڑ دیے۔ 1 مہینہ تھا نیکیاں کمانے کا، اور ہم دولت کمانے کے پیچھے دوڑتے رہے، اب بھی دوڑ رہی ہیں۔ سال بھر کی روٹیاں اسی مثال میں اکٹھی کرنی ہے۔ جن کے روزے نہیں ہیں ان کو سب سے زیادہ فکر ہے عید کرنے کی، روزہ دار لوگوں نہیں ہے، ان کے نہیں ہے، ان کی سب سے زیادہ عید آ رہی ہے۔
جو 29واں سپارہ ہم روزانہ رات کو جو تلاوت کرتے ہیں صبح نماز فجر سے پہلے، ہم اس سبا سپارے کا خلاصہ اردو میں پڑھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو چند آیات میرے سامنے آئی تھی، میں نے کہا کہ میرے ہم اس کو پڑھیں گے، بڑی توجہ سے یہ سننا۔ 29واں سپارہ ہے سورۃ قلم ہے، بڑی توجہ سے ان آیات کا ترجمہ سننا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ہر چیز پہ لرزہ طاری ہوگا، انبیاء اور رسول کانپ رہے ہوں گے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ آگ برسا رہا ہوگا، انسان کندھوں تک پسینے میں ڈوب جائے گا، افراتفری ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان اپنے تخت پر متمکن ہوں گے، اور ساری امتیں اول سے لے کر آخر تک اولاد آدم اللہ کے سامنے صفحے باندھے کھڑی ہیں۔ ایک روایت میں 130 صفحے ہوں گی، تو 8 پہلی امت ہوگی، باقی حضور کی امت کی صفحے ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کتنا اپنی امت کی کثرت پہ فخر کریں گے۔ جب صاحب صفوں میں کھڑے ہوں گے، اللہ کریم فرمائے گا کہ یوم یکشف عن ساق، اس دن جس دن پردہ اٹھا دیا جائے گا، ہر چیز واضح کر دی جائے گی۔ توجہ سے آیات کا ترجمہ سننا۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اللہ کریم فرمائے گا کہ اس سے پہلے کہ میدان حشر کی کارروائی کا آغاز کیا جائے، يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، سارے سجدے میں چلے جاؤ۔ اللہ کے دربار سے آواز آئے گی، پھر خاموشی چھا جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئے گی، يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، تمہارے رب کا حکم ہے کہ سجدے میں چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میدان حشر کی کارروائی کا آغاز کیا جائے، پھر خاموشی چھا جائے۔ پھر تیسری مرتبہ آواز آئے گی، يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اللہ کا حکم ہے کہ سارے سجدے میں چلے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جو نمازی ہوں گے وہ سجدے میں چلے جائیں گے، جو بے نمازی ہوں گے وہ جانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کو سریے کی مانند بنا دیا جائے، وہ نہیں جا سکتے، کوشش کریں گے لیکن سجدے میں فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ سجدے میں جانے کی طاقت اور استطاعت ہے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ندامت سے جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ تم نے میرا حکم نہیں سنا، سجدے میں چلے جاؤ، کیوں نہیں گئے؟ کھڑے ہیں، نہیں جائیں۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ نامہ اعمال نہیں کھولو، انہوں نے بڑے صدقات کیے ہوں گے، خیرات کیے ہوں گے، نفل پڑھے ہوں گے، حج عمرے کیے ہوں گے، انہوں نے بڑے افطاریاں کروائی ہوں گی، بڑا کچھ کیا ہوگا، نامہ اعمال میں بند ہے۔ آغاز نامہ اعمال کا سجدے سے ہوگا، نماز سے ہوگا، نماز سے۔ اب آگے لکھا ہے کہ وہ کیوں نہیں سجدے میں جا سکتے؟ قرآن کہتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، دنیا میں جب ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، وَهُمْ صَالِحُونَ، جب وہ صحیح سلامت تھے، صحت مند تھے، قوت و طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس وقت وہ سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج ان کی ریڑھ کی ہڈی کو سریے کی مانند بنا دیا جائے اور ان کی آنکھیں ذلت سے جھکی ہوں گی، شرمندگی اور ندامت سے جھک جائیں گی۔ حضور نے یہ آیات جب سنی تو پریشان ہو گئے۔ آج اللہ کی جب فرماتا ہے کہ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، محبوب آپ پریشان نہ ہو، جو یہ نمازیں نہیں پڑھتے آپ ان سے پریشان نہ ہو، فَذَرْنِي ان کو چھوڑ دیجیے، وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، ان کو میرے حوالے کر دیجیے، میں ان سے نپٹ لوں گا قیامت کے دن، آپ ان کی فکر نہ کریں، اور میں دنیا میں ان کے ساتھ کیا کروں گا یہ توجہ سے سننا ہے، جس لیے میں نے آج پڑھی، دنیا میں ان کے ساتھ کیا کروں گا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ،
میں درجہ بدرجہ تدریجاً ان کو تباہی کی طرف لے جاؤں گا، ان کو تباہ کروں گا۔ من حیث حیثیت یہ ہوگی کہ لا یعلمون، ان کو علم بھی نہیں ہوگا کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس طریقہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں ان کو درجہ بدرجہ تدریجاً میں ان کو تباہی کی طرف آہستہ آہستہ لے جاؤں گا، من حیث لا یعلمون۔ اور یہ خوش فہمی کے اندر ہوگی کہ نہیں ہم تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب تباہ اللہ کریم کیسے کرے گا؟ استدراج کیا ہے؟ تدریجاً اللہ تعالیٰ بے نمازی کو تباہی کی طرف کیسے لے کر جائے گا؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اب یہ توجہ سے سننا کہ اللہ کریم بندے کو تباہ اس طرح کرے گا اور بندے کو علم بھی نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نسبت علیہم النعم، اللہ فرماتا ہے میں تباہ اس طرح بندے کو کرنا شروع کروں گا کہ میں اس پر نعمتوں کی برسات کر دوں گا، پیسہ ہی پیسہ اس کو دے دوں گا، دکانیں دوں گا، مارکیٹیں دوں گا، پلازے دوں گا، گاڑیاں دوں گا، اولاد دوں گا، سونا چاندی دوں گا، اتنا میں اس کو نسبت علیہم النعم، نعمتوں کی بارش کر دوں گا اس پر۔ اور کروں گا کیا؟ بننسیہم الشکر، اور شکر کرنے کی نعمت کو اس کے دل سے نکال دوں گا، فراموش کر دوں گا، اس کو توفیق نہیں دوں گا شکر کرنے کی۔ وہ اس خوشفہمی کے اندر ہوگا بڑی دکان سے آمدن ہے نا جی، اب تو 3-4 دکانیں ہیں، بڑی آمدن ہے، اللہ کا کرم ہے جی۔ دن کو پہلے 5,000 کماتے تھے، 20,000 کما رہے ہیں۔ اس خوشفہمی کے اندر وہ رہے گا، من حیث لا یعلمون، اس خوشفہمی کے اندر رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے اور اگلی بات سننا، سب کچھ دوں گا اور اس کو اس طرح لگا دوں گا کہ وہ کہے گا اللہ کا کرم ہے، اس کا اللہ کا کرم ہے، بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَنُنْسِيهِمُ الشُّكْرَ، اور شکر کرنے کی صلاحیت اس سے چھین دوں گا۔ اگلی بات سن، امام فرق فرماتے ہیں کہ وہ کیسے، یہ توجہ سے سننا، وہ ایسے کہ اَيْ كُلَّمَا أَحْدَثُوا خَطِيَّةً، اللہ فرماتا ہے جب بھی وہ خطا کرے گا، جب بھی وہ غلطی کرے گا نا بے نمازی، جب بھی اَيْ كُلَّمَا أَحْدَثُوا خَطِيَّةً، جب بھی وہ گناہ کرے گا، غلطی کرے گا، تو میں کیا کروں گا؟ جَدَّدْنَا لَهُ نِعْمَةً، اس کو اسی وقت ایک اور نعمت عطا کروں گا، ہر غلطی کو اس کو زیادہ دولت عطا کروں گا۔ جب بھی وہ گناہ کرے گا، غلطی کرے گا، میں اس کو اور دولت عطا کروں گا، اور دولت عطا کروں گا، اور نعمتیں دوں گا۔ پہلے 50 کماتا تھا، لاکھ کمائے گا، غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جائے گا، اور میں اس کو نعمتوں پہ نعمتیں، دولت ہی دولت دیتا چلا جاؤں گا۔ اور کروں گا کیا کہ اللہ فرماتا ہے آگے کہ وَأَنْسَانِهُمُ الْإِسْتِغْفَارَ، اور میں اس سے استغفار کی، توبہ کی دولت کو چھین لوں گا، بھلا دوں گا اس کے دل سے، بھلا دوں گا اس کے دل سے، نکال دوں گا کہ تمہیں توبہ بھی کرنے دے۔ اس خوشفہمی کے اندر ہر خطا کرے گا، ہر غلطی کرے گا، ہر غلطی میں اس کو میں نعمتیں دیتا چلا جاؤں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے بڑا مالدار تھا، اور اس بدکار نے کہا کہ یا رب کم آسی کا بانتا لا دعا کی بھی، میں کتنے گناہ کرتا ہوں، توجہ فرمانا، کتنے گناہ کرتا ہوں، دن رات نمازیں نہیں پڑھتا، رب کی نہیں مانتا، قرآن نہیں پڑھتا، لا دعا کی بھی مجھ پر اللہ کی پکڑ نہیں آتی، مجھ پر تو آج تک میں صحت مند ہوں، بیماری نہیں آئی، میں نمازیں نہیں پڑھتا، سارے دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہوں، تراویح نہیں پڑھے، روزے نہیں رکھے، لاکھ دعا کی مجھ پر اللہ کی پکڑ تو نہیں آئی۔ اللہ کریم نے اس وقت بنی اسرائیل کے نبی سے فرمایا کہ جاؤ ایک احمد سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہیں کئی سزائیں دی ہیں، لیکن تمہیں ان کا شعور تک نہیں تھا۔ پہلی سزا یہ دی تھی کہ ان جمود عینک، میں نے تیرے آنکھوں کو آنسوں سے خوش کر دیا تھا، عطا کبھی میرے خوف سے تیری آنکھوں سے آنسو آئے تھے، یہ پہلی سزا ہے۔ نماز چھوٹ گئی تو کبھی آنکھوں سے آنسو آئے تھے، تراویح چھوٹ گئی تو کبھی آئے تھے۔ ان جمود عینک، پہلی سزا یہ دی تھی کہ میں تیرے آنکھوں کو آنسوں سے خوش کر دیا تھا، اور دوسری سزا یہ دی تھی کہ وکسابت قلبک،
اور دوسری سزا یہ دی تھی کہ میں نے تیرے دل کو پتھر کر دیا تھا. اب تو نمازیں پڑھے نہ پڑھے، روزے رکھے نہ رکھے، اب تیرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دو سزائیں میں نے اس احمق کو دی تھی. اور آگے فرمایا کہ استدراج منی عقوبۃ، یہی میری طرف سے ایک درجہ بدرجہ اس کو تباہی کی طرف لے جانا تھا. لو عقل کا، اگر عقل مند ہوتا تو سمجھ جاتا، اگر عقل مند ہوتا تو سمجھ جاتا. اس کی بڑی تشریحات ہے، جناب سے اتنا ہی کافی ہے کہ جمعے کا وقت ہو رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن، آگے سننا یہ سورۃ الحاقہ 29 سے 12، قیامت کے دن جب نامہ اعمال نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے نا، تو وہ کہیں گے کہ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، میں پاس ہو گیا، میرا رزلٹ دیکھ لیں. میں پاس، ہر کسی کو دکھائیں گے خوشی خوشی میں پاس ہو گیا. تو اللہ فرمائے گا فی جنت عالیہ، یہ جنت تیری ہے، جہاں چاہے رہے، سب کچھ تیرا ہے. آگے سنیں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا جہنمی لوگوں کو، تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ پہلے بتا دیا جائے گا، ایک ٹکٹ دے دیا جائے گا، پروانہ ہے جہنم کا، اس کے بائیں ہاتھ میں دو. جن کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے. وہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، ہائے کاش آج یہ میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، ہائے نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ، ہائے آج میں اپنا حساب و کتاب نہ جانتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش آج میری موت نے میرا قصہ تمام کر دیا ہوتا. جو دوبارہ کبروں سے نہ اٹھایا گیا. ما اغنی عنی مالیہ، ہائے آج میرا مال کسی کام نہ آیا. دنیا میں بڑا کمایا، بڑا کچھ کیا، بینک بیلنس، سونے چاندی کے ڈھیر، کوٹھیاں، دکانیں، پلازے، آج میرا مال کسی کام نہ آیا. حلق عنی سلطانیہ، میری بادشاہی فنا ہو گئی، میری قدرت ختم ہو گئی. آگے اللہ فرمائے گا خذو، فرشتوں اس کو پکڑ، فغلوہ، اس کی گردن میں توپ ڈال، جیسے ہوتا ہے نا سزائے موت کے شادی کے گلے میں، خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑ، اس کی گردن میں توپ ڈال. ثم الجحیم صلوہ، اس کی بھڑکتی جہنم میں ڈال دو. اب جہنم میں آگے سنیں جہنم کتنی ہوگی؟ حضور نے فرمایا جہنم پہ پتھر پھینکا گیا تو 70,000 سال کے بعد اس کی گہرائی میں پہنچتا ہے. جب وہ جہنم کی تہ میں پہنچے گا تو اللہ فرمائے گا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 گز لمبی زنجیریں ڈال کر اس کو جکڑ کے باندھ دیا جائے. اللہ فرمائے گا اب بھاگنا، اب بھاگنا، کہاں تک بھاگے گا تو؟ اب نکل اس جہنم سے، بھاگ. اذانیں ہوتی رہی، تو نے نمازیں نہ پڑھی، تراویح نہ پڑھی، روزے نہ رکھے، بھاگتا رہا. اب بھاگ، 70 گز لمبی زنجیر پہ جکڑ دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا اب بھاگ. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، تو رب کو تو مانتا، رب کی نہیں مانتا تھا، تو میری باتیں نہ تو نے نہیں مانی. اور اگلی بات بھی، تمہیں کیوں جہنم میں ڈالا گیا اور 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑا گیا؟ ولا یحض علی طعام المسکین، تو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، تو افطاری بھی کرواتا رہا، تو دوستوں کو کرواتا رہا، افطار ڈنر کرواتا رہا. یاد رکھیں ولیمہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. حضور نے فرمایا ولیمہ سنت ہے میری، لیکن شرط الطعام کہا، کھانوں میں سے سب سے بڑا کھانا ولیمہ ہے. جب سنت حضور کی ہے، اس کو برا کھانا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں کوئی غریب شامل نہیں ہوتا. تو جس میں کوئی غریب شامل نہ ہو، حضور نے فرمایا یہ چاہیے سنت ہے، لیکن یہ برا کھانا ہے تمہارے لیے. آگے افطاری بھی کرواتے ہیں تو دوستوں، ہوٹل کی افطاری ہوتی ہے، دکانداروں کی افطاریاں ہیں. اس افطاری کا کوئی کنسپٹ شریعت میں نہیں ہے. حکم افطاری کروانی ہے تو اس کو کرواؤ جو غریب ہے، جو پانی کے گھونٹ میں رہنا کھول رہا. تم جن کو افطاریاں کروا رہے ہو تو سب گھروں میں جا کے کر لیتے تھے. یہ کون سی افطاری ہے؟ آج اگر ہم مال بھی دیتی ہیں تو کیا 2-4 کلو راشن دے دیا کسی ایک غریب کو، اس نے ایک دن کا کھانا تو پکا لیا، اگلا مہینہ کسی اور کا وہ دیکھے گا. اتنی کسی غریب کے غربت کے ساتھ بڑا اس کی غربت سے مذاق اڑاتے ہیں.
چاہیے تھا کسی ایک غریب کو ایک مہینے بھر کا راشن ڈلوا دیتے، 2 کلو آٹا دے دیا، کلو دال دے دی، کلو ٹن گھی دے دیا، فرمایا اس کو 70 کا کبھی زمین میں جکڑ دو جہنم کی تہ میں۔ وجہ کیا تھی؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، یہ مشروبات ٹھنڈے پیتا رہا، اچھے کھانے کھاتا رہا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا، اور دوستوں کی وجہ سے نماز میں نہ آیا، اور دوستوں کے ساتھ استفطاریاں کی، ڈنر کی، ہوٹلنگ کی، غریب تڑپتے رہے۔ اللہ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، پوچھا جائے گا آج کہاں ہے تیرے پیارے دوست؟ بلاؤ، هَاهُنَا حَمِيمٌ، الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، بلا اپنے دوستوں کو جن کو تو اچھے کھانے کھلاتا رہا، غریب تڑپتا رہا کھانے کے لیے، بلا ان کو۔ اس کی بڑی تشریحات علماء نے لکھی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، اس کی سزا یہ ہے اگر اس کو پیاس لگے، بھوک لگے تو اس کو کھولتی ہوئی پیپ دی جائے، لا یاکل الا الخاطئون، کھولتی ہوئی پیپ اس کو پلائی جائے گی۔ یہ قرآن ہے جو میں تمہارے سامنے پڑھا، اس کی بڑی تشریحات ہے۔ دیکھیں نا، روزہ رکھا ہے، تراویح پڑھی، ہم نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، سب کچھ کیا، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، اپنی نفس میں یہ مشقت برداشت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تک کسی غریب کو صدقہ فطر کی صورت میں اس کو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں کرو گے، تمہارا میں کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا تمہارے روزے سب کچھ زمین و آسمان کے درمیان معلّہ کر دیا جائے گا جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کرو گے۔ اب غریب ہمارے ساتھ روزوں میں شامل تھا اس عبادت میں، بھائی 10 تراویح تو پڑھ لے، 10 میں پڑھ لیتے، بھوک تو برداشت کر، کھانا نہ کر، نہیں فرمایا نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ بندوں سے محبت ہے، اپنے بندوں سے سب سے زیادہ ترس کھاؤ۔ حضور حضرت عبداللہ بن عمر یا آخری بات سننے ایک لمبی بات ہے، عبداللہ بن عمر کی ترمذی کی حدیث پاک ہے، کہتے ہیں میں نے حضور سے یہ حدیث پاک 7 دفعہ سنی تھی۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، بڑا مالدار تھا، لوگوں کو پیسے دیتا، لوگ کاروبار کرتے، قرض دیتا، اور جو عورت پیسے لینے آتی اس کے ساتھ بدکاری کرتا، اس کی شرط تھی زنا کروں گا تو پیسے دوں گا۔ حضور نے فرمایا ایک شخص ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس نے کہا کفل مجھے پیسے چاہیے، تو اس نے کہا کہ رات گزارنا ہوگی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات کو اس حضور نے فرمایا کفل نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا، چادر میں لپٹی، وہ عورت کو کانپنے لگی، پسینہ اس میں پھوٹنے لگا، لفظہ طاری ہو گیا۔ کفل نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا ڈر لگتا ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ کہا تو پھر آج کیوں آئی ہے؟ کہا بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہر کسی کے پاس نہیں، شاید کہیں سے کوئی مل جائے، کہیں سے بھی نہیں ملا، کیا کروں؟ تڑپتے ہیں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، تیرے پاس آ کر ڈرتی ہوں اللہ سے، میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ کفل نے کہا تیرے پاس کچھ نہیں، تو اللہ سے ڈرتی ہے، بچوں کے لیے آئی ہے، جا پیسے لے جا، میں تجھے چھوڑتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ حضور نے فرمایا اسی رات کفل کی موت آ گئی۔ حضور نے فرمایا صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا اللہ نے کفل کو بخش دیا، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیا۔ اللہ کے نام میں دیا کریں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر تھی نا، تو وہ گن کے دیتی تھی، صدیق اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن کی، صدیق اکبر کی بیٹی کی، حضور فرمایا گن کے نہ دیا کر، تو گن کے دے گی تو وہ بھی تمہیں گن کے دے گا، اس کو گن کے نہ دیا کر۔ اس سے سودے کرتی ہو، ابھی کچھ نہیں کیا، چند دن ماہ رمضان شریف کے باقی ہیں، چند دن پڑھ کے آ جاؤ، ابھی باقی ہے، کچھ نہیں کیا۔ یہ ماہ رمضان پیسے کمانے نہیں، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ بھول گئے تراویح، بھول گئے نماز۔ گفتگو ہماری ہوتی ہے، انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں آگے چھت پہ صفحے وہاں پہ چلے جائیں انشاءاللہ۔ کل شام کو یہاں نماز تراویح میں ختم قرآن ہوگا۔ آپ سارے حضرات کو دعوت ہے، ہمارے سرپرست راجہ سعید صاحب کی طرف سے آپ کو دعوت ہے، ہماری طرف سے آپ تشریف لائیں۔ نماز تراویح ختم قرآن میں تو شامل ہو جائے نا، ویسے تو سب ڈیٹ ہوتی ہے، ختم قرآن میں تو آ جائے نا، اللہ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو ہم جمعہ کا جمعہ ہوتا ہے اس پہ فنڈنگ کرتے ہیں ختم قرآن کی، تو کر لیں۔ مشکل ہے کام تھوڑا سا، پیسے دینے مشکل ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑے مشکل ہوتے ہیں۔
सोच तो बंदा पड़ जाता है। मस्जिद में जाता है, कोई सोचिए को 10 रुपए का नोट निकले ना और बेटा आ जाए ना, जिस मोहब्बत होती है तो 500 देगा। इतनी तो मोहब्बत किया करो ना जितनी बेटे से करते हो, कम अज कम इस्लाम से, मस्जिद से बेटे जितनी मोहब्बत तो किया करो ना खुदा कसम से। तो फंड निकाल लें, वो बड़े होकर चुप कर गए, वो कुछ नहीं होगा, वो बोलते सर ना, वो फंड निकाल लिए करिए। तो अगर 10 रुपया नहीं देने अल्लाह दिखा रहे हैं, मंगा दे को देव, तो 4-5 हज़ार से देव के रास्ता को ठोकरो फंड शाबाश उठ कर दो, पैसे सारे कर दो, देव आवाज ना करना करो, ऐसे बोलो कितने का अल्लाह दिखा रहे हैं। हुजूर फरमाए कसमिया का, हुजूर फरमाया चाहते ना कि सारा माल डूबे नहीं, सारा साल नुकसान ना हो तो माल सारा ज्यादा हो जाए तो फिर रब को देते करो। अब मैं 1000 रुपए का खास का मेंबर दे बैठे कर दो सारे देव अल्लाह दिखा के 16 इसको पहले। अच्छा इंशाअल्लाह दूसरी बात यह है कि सदका फितर आप अदा करें। सदका फितर जो मासूम बच्चा ईद पढ़ने से पहले पैदा होगा उसकी तरफ से आपने सदका फितर अदा करना है। सदका फितर के मुख्तलिफ ऐलानात हो रही हैं, 300 है, इतना है, लेकिन याद रखिए इसकी जो मिकदार है वो 2 किलो देसी आटा और 100 ग्राम आगे साथ है, तो तकरीबन 300 का ऐलान हो रहा है, लेकिन किलो आटा जो है 160 रुपए किलो मिल रहा है। तो 160 रुपए किलो के हिसाब से अगर करें तो ये 320 रुपए बनते हैं, और आगे 100 ग्राम की कीमत लगाएं तो तकरीबन 10-20 और बन जाते हैं। तो कोशिश करें, कुरान कहता है फरमान ततब्बा खैरुन फहुवा खैरुल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि सदका खुश दिली से दोगे तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दूंगा, खुश दिली से दे। तो ये 300 नहीं, तकरीबन ये 340 रुपए के हिसाब से ये सदका फितर बनता है, 340 रुपए के हिसाब से। तो मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि यार ये जो तंजीमात है आप इनको बड़ा देती है, इनको बड़ा बेहतर है, ये दिवाली में फिर रही है, दूसरी जमातें भी हैं, मदारिस भी हैं, इनके साथ बड़ा लोग कोऑपरेट करते हैं, तावन होता है। महंगाई का दौर है, मोहल्ले में किसी गरीब को ढूंढे, किसी मस्कीन को ढूंढे, हो सकता है कि उसके बच्चे इंतजार में, वो देख रहा हो कि पैसे देगा तो मैं भी जो है वो उस बच्चों के कपड़े ले लूंगा, कुछ खा लूंगा, किसी गरीब को दे, ढूंढे और जाकर बंद हाथ में दे। हज़रत इमाम हुसैन से किसी ने पूछा बताओ वो कौन सा अमल है कि जिससे डायरेक्ट रब तक पहुंचना है, कौन सा अमल है? तो हमने बताया कि चाहता है कि डायरेक्ट बिला हिजाब तुम अपने रब तक पहुंच जाए। तो फिर कहा किसी गरीब की मदद कर, उसको पता ना चले कि मदद करने वाला कौन था, और उसकी कैसे मदद कर, उसको पता ना चले देने वाला कौन था, रात के अंधेरे में जाकर उसको दे देना। जहाँ तो ये है कि अगर आटे का भी थैला देना होता तो 7-10 कैमरे वाले होते, और गरीब की बेटी वो वहां पे उस चादर में लिपटी पसीने में शराब थर थर कांप रही होती। अल्लाह की रहमत आड़े आती है, वरना ये जमीन और आसमान को एक कर दिया। अल्लाह फरमाता है मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, गरीब की गुर्बत से अगर किसी ने गुजार किया तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, याद रखना। तो जिसने सदका फितर अपने अदा नहीं किया, ये नहीं होता कि ईद के दिन अदा करें। आप सब जल्दी जल्दी पढ़ने का नमाज का टाइम हो गया, ऐसे दूसरी बात का आसान तो सदका फितर आप अदा करें। तो जो दिन बाकी है ना माह रमजान शरीफ की ताक रातें बाकी हैं, 3-4 अभी कल एक रात आने वाली है, उसके बाद 29 की 2 रातें, एक रात में हुजूर ने फरमाया जब किसको लैलतुल कद्र मिल गई उसको 1000 महीने की इबादत का सवाब मिल जाएगा। ये सौदे सस्ते हैं क्या? दुकानों में बैठने वाले सौदे सस्ते हैं, आ जाए पढ़ के आ जाए, जो दुकानें कारोबार सब धड़े का धड़ा रहेगा। ईद की नमाज इंशाअल्लाह यहाँ पर हम 8 बजे अदा करेंगे, पूरे 8 बजे, और 7:30 बजे जो है वो ईद का खुतबा शुरू होगा। 8 बजे ईद की नमाज होगी, 7:30 बजे बयान शुरू होगा। और कोशिश करें कि ईद पढ़ने के लिए आप सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ लाएं। हुजूर ने फरमाया कि जब ईद पढ़ने आते हो तो ईदगाह की तरफ आते हो तो उसके दोनों रास्तों के दोनों तरफ क्या होता है, फरिश्ते खड़े होते हैं और नाम लिख रहे होते हैं। ईदगाह में आने वालों के नाम लिख रहे होते हैं, जो सबसे पहले ईद पढ़ने के लिए आए, खुतबे से पहले आए, नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगकर वापस जाए, बच्चे उसके साथ हों, अल्लाह उसको पूरे साल की खुशियां अता फरमाता है। अपने बच्चों को भी आप साथ ईद पढ़ने के लिए साथ लाएं, और एक रास्ते से आए तो तकबीरात पढ़ते हुए जाएं, और दूसरे रास्ते से जाएं तो तकबीरात पढ़ते हुए वापस जाएं। और आने वाली रात कल की उसमें खत्म कुरान में आप शामिल हो जाए।
ٹھیک ہے سارے حضرات جو بھی اوپر فنڈنگ رہ گئی ہے تو بعد میں آپ جو ہے وہ نماز کے بعد وہاں پہ دے دینا، سنت ادا کرنا. صحیح سبق